بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم ابو جہل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش اور اس کے بعد پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ جان کر سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل نے کہا، اے قریش کے لوگو، جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہے ہیں، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہے ہیں اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جوں ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد المطلب جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت پر دغا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، رنگ اڑ گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر اس کے ہاتھ سے اس طرح چمٹ گیا کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے، لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو جہل کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسائیوں میں آگے آگے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی، جو جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس عورت کا زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بے زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابوبکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارے دوست؟ ابوبکر نے کہا، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا، تو تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ ابوبکر نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو شاعری جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔
ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ پیدا کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عطیہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عطیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے۔ عطیہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں یہ لوگ ایک جگہ رات بسر کرنے کے لیے رک گئے۔ وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کی چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، بلکہ انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عطیہ ان سب کے بیچ میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کے ارد گرد بیٹھنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عطیہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔